اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور احسان سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 50 سال، جس میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نبوت کے ابتدائی 10 سال شامل ہیں، ان کے حوالہ سے چند ایک گزارشات کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے عام جو ہے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، خاندان اور علاقہ کے افراد کو جمع کر کے دین کی دعوت دی۔ وہ مخالف ہوئے، پھر صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کیے گئے، صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول کیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ پھر آزمائش کا وقت شیب ابی طالب میں 3 سال، پھر سیدہ خدیجہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا فوت ہو جانا، آپ کے غم گسار چچا ابو طالب کا فوت ہو جانا۔ تو یہ چند ایک واقعات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو ہم نے سمجھا، سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام طائف سے واپس آ گئے اور آپ بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ 10 دن طائف والوں کو دعوت دی ہے، ان میں سے انہوں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر مارے۔ پہلے ہی 2 بڑے غم تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے معراج کروائی۔ یہ سفر معراج کے نام سے مشہور ہے، اصل میں الاسراء والمعراج ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے زمینی سیر اور معراج کا مفہوم ہے آسمانی سیر۔ تو یعنی یہ 2 چیزوں پر مشتمل تھا، الاسراء والمعراج۔ اسراء کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں کیا ہے، اور معراج کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النجم میں کیا ہے۔ اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا، پھر واپسی آنا اور بیت المقدس میں آ کر انبیاء کی امامت کروانا، اور پھر بیت اللہ میں واپس تشریف لے آنا، یہ معراج ہے۔ واقعات آپ تفصیل کے ساتھ سنتے رہتے ہیں۔ تو معراج میں پہلی چیز کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اسراء کیا ہے، زمینی سیر، زمینی سفر، وہ براق پہ کیا ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا گھوڑے سے کم، گدھے سے، خچر سے کم، اور جو ہے وہ گدھے سے بڑی تھی، اور بہت تیز رفتار
تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں پہنچ کر باندھ دیا اس پتھر کے ساتھ جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ اس کے بعد اگلا سفر براق پر نہیں ہے، اور جاتے ہوئے انبیاء کو امامت بھی نہیں کروائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہوئے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کی ہے، اور اس کے بعد آسمان کی سیر جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اور آسمانی سیر جو ہے یہ براق پر نہیں ہے، بلکہ لفظ معراج اسی پر اگر آپ غور کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ معراج کسے کہتے ہیں۔ معراج یہ کسی چیز کو اوپر لے جانے کا آلہ، عرج سے ہے، تو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا موجودہ دور میں ہم معنی کر سکتے ہیں لفٹ پر، یا جیسے بعض شارحین نے ذکر کیا ہے کہ اس کی تمثیل یہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہو گیا۔ شارحین نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک درخت کا گابا نما تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، اور نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور یہ درخت پھولنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ پہلے آسمان پر پہنچ گیا۔ تو یہ آج کے دور میں جسے ہم کہیں گے لفٹ کا سفر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج اس لفٹ پر کی ہے۔ اور پھر یہاں پر پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہے، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہے، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ساتویں آسمان بیت المعمور پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر یہاں سے سدرۃ المنتہا، یہ مقام ہے، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، اور المنتہا وہ جگہ جہاں انتہا کی جاتی ہے، یعنی جو سدرۃ المنتہا سے نیچے ہیں وہ اوپر نہیں جا سکتے، اور جو اوپر والے ہیں وہ نیچے نہیں آتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یا خود جو ہے وہ ہم کلام ہوتے ہیں اپنے فرشتوں سے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم کے اندر روایات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت نورا، میں نے نور دیکھا۔ ایک روایت ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، بعض اس کو پڑھتے ہیں نور انی اراہ، وہ نور ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے، یا نور انا اراہ، وہ نور ہے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اور صحیح البخاری میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ آدمی جھوٹا ہے۔ اب ان ساری روایات کو اگر آپ ملائیں تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ مد نظر رکھیں تو یہ اختلاف بڑی آسانی سے ختم ہو سکتا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہم اس بات پر محمول کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو بغیر حجاب کے دنیاوی آنکھوں سے بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ جو یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار، دنیاوی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو بغیر آڑ کے بغیر پردے کے نہیں دیکھ سکتا۔ اور جن روایات میں ہے کہ اللہ نے نور کو دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثل خود وضاحت کی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے چہرے پر پردے ہیں اور حجاب نور، اور اس اللہ کے چہرے پر جو پردے ہیں وہ نور کے ہیں۔ تو رہی تو نورا، میں نے نور کو دیکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو چہرے پر پردے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ تو بالکل جو ہے ایک روایت کو لے کر بیٹھ جائے اور باقی صحیح مسلم کی روایات کا انکار کر دے، یہ بھی درست نہیں۔ تو یہ تو جی بڑی بہتر ہے انشاءاللہ، اور بڑی آسان سی ہے کہ جن روایات میں مطلقاً دیکھنے کی نفی ہے وہ بغیر آڑ کے دنیاوی آنکھوں سے اللہ کا چہرہ ہے، اور جن میں دیکھنے کا اس بات ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے نورانی جو پردے ہیں ان کو دیکھنے کا ہے کہ رأیت نورا، میں نے نور دیکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر جو نور کے پردے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے۔ تو یہ بات امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ کے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پہ کئی ایک تحائف ملے۔ ہمارے ہاں مشہور تحفہ جو ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کلام ہوئے اور آپ کو 50 نمازیں جو ہیں وہ عطا کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کے 9 چکر لگائے، ہر چکر میں 5 کر کے نمازوں میں تخفیف ہوتی رہی۔ پھر جب 5 رہ گئی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بنی اسرائیل کو آزما آیا ہوں، وہ اس پہ کم پر تھے لیکن وہ پھر بھی اس کی تعمیل نہیں کرتے تھے، تو آپ ابھی بھی جا کر اس میں تخفیف کروا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی استحییت ربی، میں اپنے رب سے اب جو ہے وہ شرم محسوس، حیا محسوس کرتا ہوں کہ بار بار جاؤں، تو اس لیے اب میں نہیں جاؤں گا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب واپس پلٹے ہیں تو صحیح مسلم میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے آواز دی، یعنی دوسرا تحفہ ملا، اور آواز دے کر فرمایا کہ یہ 5 نمازیں میرے پاس میرے قول کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، پڑھنے کے لیے 5 ہیں، ثواب کے اعتبار سے یہ 10 ہی، یہ 50 ہی ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ جو بندہ من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنہ، جو بندہ آپ کی امت کا نیکی کا ارادہ کر لے گا اللہ تبارک و تعالی اس ارادے کے اوپر ہی اس کو نیکی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا جس نے فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ نیکی کر لی، کتبت لَهُ عَشْرًا، تو اس کے لیے اس نیکی کا 10 گنا جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ ہر عمل 10 گنا بڑھا کے، یہ بھی معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا تحفہ دیا، فرمایا کہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مجھے دی، بڑی جامع آیات، جو آخری 2 آیات ملی، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، جس بندے نے یہ 2 آیات پڑھ لی تو یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کس کے لیے کافی ہو جائیں گی؟
بے اولاد پڑھتا ہے تو اللہ سے اولاد لینے میں کافی ہو جائے گی، بے روزگار پڑھتا ہے تو اچھا روزگار لینے کے لیے یہی کافی ہے، اگر ذہنی انتشار کا مالک ہے تو سکون حاصل کرنے کے لیے یہ 2 آیات رات کو پڑھنا کافی ہے۔ تو بستر پر آئیں، ان 2 آیات کی تلاوت کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ عنایت کیا گیا چوتھا وہ یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ کر لیا۔ پھر اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی تحفہ دیا کہ میں آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اسی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس حدیث کی وضاحت میں فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ مناجات کروں گا، سفارش کروں گا، پھر وہ میری سفارش قبول ہوگی۔ ان 70,000 میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 بندے کو ملایا جائے گا، یعنی 4,90,00,000,000 آدمی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک تحفہ بھیجا ہے میرے آپ کے لیے، فرمایا آپ نے جانا ہے اور اپنے امتیوں کو جد الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا سلام کرنا ہے۔ یہ بھی معراج کی رات کا تحفہ ہے کہ مجھے آپ کو نبیوں کے امام اور جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں سلام دیا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور تحفہ بھیجا، فرمایا یہ جنت بڑا زرخیز علاقہ ہے لیکن اس وقت یہ ویران ہے، اپنی امت کو جا کر کہنا کہ اس میں خوب درخت لگائے۔ فرمایا کہ وما اغراسھا، اس پہ درخت کیسے لگائے جائیں گے؟ فرمایا اپنے امتیوں کو کہنا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض جنت کے اندر ان کے درخت لگاتے ہیں۔ یہ بھی معراج کی رات کا تحفہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے یہ کہتے تھے علیک بالحجامہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجامے کا اہتمام کرنا، اپنی امت کو کہنا وہ حجامے کا اہتمام کرے۔ سینگھی لگوانا ہمارے ہاں آج کل اس کا بہت رواج چل نکلا ہے، تو کسی اچھے آدمی سے جو ہے وہ حجامہ لگوائیں، یہ بھی معراج کی رات کا تحفہ ہے۔ اور تحفوں کی قدر کرنا یہ اعلیٰ ظرف انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ تحفے ملے ہوں ان کو سنبھالنا، ان کا حق ادا کرنا، یہ ایک نسلی انسان کی خوبی ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم سفر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ یہ کئی ایک تحفے، اور ایک تحفہ تشہد کا، اس کے حوالہ سے بھی مرقات کے اندر، جبکہ اس کی سند کا علم نہیں ہے، حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ نے بھی سماع موتا میں اسے استدلال کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا لے کر آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کولی فعلی مالی بدنی ساری عبادات اللہ تیرے لیے، میرا بولنا بھی تیرے لیے، میرا جھکنا بھی تیرے لیے، میرا اٹھنا بھی تیرے لیے، مارے کھانا بھی تیرے لیے، مسکرانا بھی تیرے لیے، آنسو بہانا بھی تیرے لیے، اللہ میرا مال بھی تیرے لیے، میری جان بھی تیرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے السلام علیکہ ایھا النبی، اے پیارے نبی جب تو سارا کچھ میرے لیے
تو پھر میری طرف سے تیرے پہ سلام کیا۔ برحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکت ہو۔ بعد میں ہے نبی علیہ السلام نے، بعد جبرائیل علیہ السلام نے اس چیز کو آگے بڑھایا، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم پہ سلامتی نہیں، صرف ہم پہ ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں، بلکہ ہم سب پر بھی سلامتی ہو، اور امت کے ہر کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی یہ تشہد بھی معراج کی رات کے تحفے جو ہیں ان میں سے ایک تحفہ ہے۔ تو یہ تحائف ملے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، کئی ایک مناظر جس میں شوق تھا وہ دکھایا گیا، اور جس میں لوگوں کے لیے تحذیر تھی وہ معاملات دکھائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا ہوا کہ ابھی منزل بڑی دور ہے، منزل بڑی وسیع ہے، یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اور پھر یہاں سے نکل کر آگے چلنے کا ایک رستہ بھی یہاں بتلایا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، آ کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو بتلایا کہ میں جو ہے وہ رات کے چھوٹے سے بات ایک رہ گئی۔ جب واپس پلٹے تو یہاں یہ براق یہاں باندھا ہوا تھا بیت المقدس کے اندر۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امامت کروائی ہے انبیاء کی واپسی پر، اور اس کے کئی ایک دلائل ہیں۔ ایک تو نبی علیہ السلام جب آسمان پہ جاتے تو وہ کہتے مرحبا بالنبی، مرحبا خوش آمدید نبی کو، والاخ الصالح۔ بعد ابراہیم اور آدم علیہ السلام نے فرمایا وابن صالح، تو نبی علیہ السلام پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہے، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ آپ کے بھائی عیسیٰ ہیں، یہ یحییٰ ہے، یہ یوسف ہے، یہ ہارون ہے، یہ موسیٰ ہے۔ تب نبی علیہ السلام کو وہاں تعارف کروایا گیا، اور جب آپ مسجد اقصیٰ میں تھے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ جمع، تو یعنی یہ معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دی گئی ہے، اور بعد میں جو ہے آپ کو جماعت، آپ سے جماعت کروائی گئی۔ پہلی چیز یہ، اور دوسرا سنن نسائی کے اندر اس چیز کی صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو انبیاء کو جماعت کروائی، اور پھر آپ یہاں پر جس جگہ انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے وہاں سواری باندھی ہوئی تھی، اس کو لیا اور آپ مکہ واپس آئے، لوگوں کو بتلایا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ بیت المقدس دیکھ آئے، اور اسی طرح وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بات کہی گئی تو ابو جہل دوڑ کے جو ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور جا کر اس چیز کو ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، اس نے کہا کون کرتا کون ہے؟ کہنے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کہتے ہیں میں رات کے ایک حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا ہوں۔ فرمایا کہ تو بڑی چھوٹی بات پہ حیران ہو رہا ہے، میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ ایک دن میں کئی بار آسمانوں سے اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل ان کے پاس آتے۔ تجھے ایک بار ہضم نہیں ہو رہا، میں تو دن میں کئی بار مانتا ہوں کہ آسمانوں سے پیغام اس کے پاس آ رہا ہے۔ تو جب پیغام آ سکتا ہے، جبرائیل آ سکتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آتے ہیں، تو وہ رب جو پیغام بھیجتا ہے، جبرائیل کو بھیجتا ہے، وہ رب اپنے محبوب کو کیوں نہیں بلا سکتا ہے؟ تو بڑی چھوٹی سی بات پہ تو دل بند آہستہ ہو گیا، یہ وہاں سے مایوس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق یہ آسمان سے نازل۔ پھر واپس پلٹے، اور نبی علیہ السلام فرماتے میں حتیب میں موجود تھا کہ مشرکین اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بتلائیں جو ہے بیت المقدس کے دروازے، اس کی نشانیاں بتلائیں۔ اب وہاں کوئی دروازے گننے تھوڑے گئے تھے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ہلکا سا گھبرایا، لیکن اللہ خالق کائنات نے میرے سامنے جو ہے وہ بیت المقدس کو ظاہر کر دیا،
بیت المقدس میرے سامنے ظاہر ہوا تو میں نے ایک ایک نشانی جو ہے اس کی وہ ان کے سامنے ذکر کر دی کہ بیت المقدس کے دروازے یہ ہیں، اور بیت المقدس کے صحیح البخاری کی 4710 نمبر یہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور ایک ایک چیز ان کو سوالوں کے جواب دیتا جا رہا تھا۔ اب نبی علیہ السلام کو ایک تسلی اور دلاسا یہ مل گیا، لیکن آپ مکہ سے باہر تبلیغ کرنے کے لیے جو نکلتے تھے اب آپ نے وہ چھوڑ دی، کیونکہ ابھی تو متم نے آپ کو امان دی تھی۔ اب آپ نے یہ طریقہ اپنایا کہ جو لوگ باہر سے سفر کر کے آتے ہیں حج کے لیے، زیارت مکہ بیت اللہ کے لیے، ان کے اوپر محنت کی جائے، کیونکہ ان لوگوں میں خیر زیادہ ہوگی۔ تو اسی کے پیش نظر موسم حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے قریب وادی ہے، گھاٹی ہے، عقبہ جس کو کہتے ہیں، گھاٹی کو یہ کہتے ہیں، تو مینا کے یہ بالکل قریب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی میں کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا، رات کا وقت تھا، آپ اس گھاٹی میں اتر گئے، ان کو جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا، تو یہ حیران ہوئے، کہنے لگے ہمارے ہاں یہودی تو اس چیز کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ یہ 6 افراد تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر، سن نبوت 11 کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعد میں سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن مالک، عقبہ بن عامر اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ 6 افراد تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا۔ اب یہ مکہ کے اندر مدینہ میں واپس پلٹ کے اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف معرفت لوگوں کو دینا شروع۔ اگلے سال حج کے موسم میں جو ہے 12 افراد آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ بیعت کی، اسلام قبول کیا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، چغلی نہیں کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ ان باتوں پر 12 افراد نے بیعت کی، 5 وہ پہلے اور 7 جو ہیں اب مزید وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس چیز پر بیعت کر کے واپس پلٹ، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم شکل تھے، کہ یہ جا کر وہاں محنت کریں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں جا کر محنت کی، چہرے کے صورت کے بڑے خوبصورت تھے، آواز اللہ نے بڑی خوبصورت عطا کی تھی، محنت کی تو کئی ایک صحابہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، اسی طرح عبد الاشہل قبیلہ تھا، پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گئے۔ اگلا سال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نیت کے ساتھ مدینہ کے یہ لوگ ملنے کے لیے آئے حج کے بہانہ سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات طے ہوئی۔ آپ اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو، جو بھی اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن ابو طالب کے بعد آپ ان کی کفالت میں آئے تھے، تو ان کو ساتھ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملنے چلے۔ یہ 73 افراد اور 6 عورتیں ان کے اندر شامل تھیں، یعنی 79 لوگ، 79 یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ اس سے پہلے کئی ایک صحابہ نے جو باہر تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس چیز کی دعوت دی تھی کہ آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ مجھے ہجرت کا میری جو ہے وہ خواب میں دکھا دی گئی تھی، اور نبی علیہ السلام کا ذہن یہ تھا کہ وہ ہجر کا علاقہ ہوگا، تو فرمایا لیکن وہ یثرب جسے مدینہ النبی ہے وہی مراد۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ان سے کہا کہ دیکھیں جو بھی معاملات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن اتنا لمبا وقت ہم نے اپنے بھتیجے کی حفاظت کی ہے اور ہم اب بھی ان کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ دیکھیں آپ اگر آپ حفاظت کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جانا، اور اگر نہیں لے کر جا سکتے، حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ انصار صحابہ جوش میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم ہم اپنے خون کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی، آپ نے ان سے پھر بیعت لی، 79 لوگوں سے آپ نے بیعت لی، فرمایا کہ تم میری مدد کرو گے، جو میرے ساتھی آ رہے ہیں مدینہ میں ان کا خیال رکھو گے، میں قربان جاؤں۔ کتنے مشکل حالات ہیں، لیکن ہمیشہ ایک لیڈر، ایک قائد، اس کی سوچ ہمیشہ اپنا کمزور کارکن ہوتا ہے۔ وہ نظم برباد ہو جاتے ہیں جن میں کارکن کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، وہ ادارے برباد ہو جاتے ہیں جہاں اساتذہ کی عزت اور احترام اور وقت ختم ہو جاتی ہے، جہاں انسان بے لگام ہو کر یہ بات کہتے، وہ لوگ تو ملتے ہی رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، لوگوں کے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے، ایک یا تو اور کہیں آگے، نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کی برکتیں، کچھ لوگوں کی خیر رکھی ہوتی ہے، مت یہ ذہن میں رکھے کہ جی کوئی بات نہیں، لوگ آتے جاتے، یہ بات حقیقت ہے کہ لوگ آتے جاتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی کے جانے سے، آنے سے جو اللہ نے خیر رکھی ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں مل سکتی۔ تو آپ نے فرمایا میرے کمزور ساتھیوں کا بھی خیال کرو گے، میری حمایت کرو گے؟ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے رسول، اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کی حمایت کریں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھیوں کو عزت دو گے، مجھے عزت دو گے، تو اس کے بدلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ صحابہ اور کچھ پوچھ رہے تھے، تو جب آپ نے جنت کا جواب دیا تو میں قربان جاؤں۔ انصار صحابہ فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ بس ہمیں یہ بتائیں، اللہ اسلام کو عزت دے دے تو آپ اپنی ہجرت گاہ کو چھوڑ کر واپس مکہ تو نہیں آ جائیں گے، ہمیں تو نہیں چھوڑ دیں گے؟ میں قربان جاؤں صحابہ آپ کی عظمت پہ، کتنی عقیدت ہے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں، میرا جینا اور مرنا ہوگا تو تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ سردار مقرر کیے، نقیب مقرر کیے، 12 نگران سرپرست ان کے مقرر کیے، حضرت اسید بن حضیر، سعد بن خیثمہ، ابو الحسن بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، عمر بن حزام، اسی طرح منذر بن عمر، سعد بن ربیع، سعد بن عبادہ، رافع بن مالک اور سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب مقرر کیا، اور نقیب مقرر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگے ان کو مدینہ جانے کی اس شرط پر آپ نے بات ختم کی
کہ ابھی میں اپنے رب سے مشورہ کروں گا، ابھی مجھے ہجرت کا حکم نہیں ملا، حکم ملتا ہے تو پھر جو ہے وہ اگلا فیصلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کی تو صحابہ واپس پلٹے، تو شیطان کو یہ بڑی عجیب سی چیز لگی۔ شیطان نے بآواز بلند قریش کو پکارا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے یہ میٹنگ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں۔ اب مشرکین مکہ اس شیطان کی آواز سن کر جو ہے پکڑنے لگے، لیکن انصار صحابہ یہاں سے واپس پلٹ گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پکڑے گئے، چند دن انہوں نے رکھا اور پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چھوڑ دیا۔ اب صحابہ جو ہے وہ سپیڈ کے ساتھ یثرب کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں اللہ نے رہنے کی جگہ، کھانے کا انتظام، یہ سارا کچھ کیا۔ پہلے تو حبشہ کی ہجرت ہی ابھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، اب مدینہ کی ہجرت، یثرب کی ہجرت شروع ہو گئی۔ اب یہ اور زیادہ پریشان، اب انہوں نے دار الندوہ کے اندر میٹنگ کی، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ابلیس بذات خود اس کے اندر شریک ہوا۔ کیا کیا جائے؟ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے، نکال دیں گے تو یہ مضبوط ہو کر آ جائیں گے۔ اچھا ایسے کریں اپنے پاس قید رکھ لیں، ابھی شیب ابی طالب میں قید رکھ کے دیکھا ہے، اپنے لوگ ہی مخالف ہو گئے تھے۔ اچھا ایسے کریں ہر خاندان کا ایک ایک بندہ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اب ادھر انہوں نے قتل کا پروگرام بنا لیا ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا حکم کر دیا۔ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کرنے لگے تھے، تو نبی علیہ السلام نے روکا۔ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو نبی علیہ السلام نے روکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اظہار کیا کہ ایسا تو نہیں کہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہجرت کا کوئی حکم ملے۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے میں نے 2 اونٹنیاں لی، ان کو جو ہے پالنا شروع کیا تاکہ جب ہم سفر پہ نکلیں تو یہ ہمارے لیے کام آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ذوالحجہ گزر گیا، محرم بھی گزر گیا، اور سفر جو ہے یہ جا رہا ہے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں جی عائشہ فرماتی ہے ایک دن دوپہر کے وقت ہمارے گھر آئے۔ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، ہجرت کی رات نہیں ہے، ہجرت کا دن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت دن کے وقت میں کی ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3905 ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں کبھی کسی کے گھر نہیں آئے، یا صبح کے وقت جاتے تھے یا رات کے شام کے وقت۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنا سر جو ہے وہ لپیٹا ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، اور آپ نے فرمایا اخرج من معک، آپ کے پاس جو ہے ان کو ذرا سائڈ پہ کر۔ ابو بکر فرمانے لگے اللہ کے رسول میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، یہاں ہے کون؟ آپ کا اہلی تو موجود ہے، ابو بکر صدیق کا خاندان ہے، مراد آپ جتنے راز سے میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں اتنے راز کے ساتھ ہی میرے گھر سے، گھر والوں کے ساتھ بات کر لیں۔ اللہ کی قسم اگر صدیق کے خون کے اندر، اللہ نے صدیق کے وجود کے اندر اگر آپ کے ساتھ خیانت نہیں رکھی تو صدیق کے خاندان میں بھی اللہ نے آپ کے ساتھ خیانت نہیں رکھا۔ آپ کریں بات۔ ماں جی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کہ مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 اونٹنیاں میں نے ہجرت کے لیے ہی کی تھی، ان میں سے ایک آپ رکھ لیں۔ فرمایا نہیں، میں قیمتاً اس کو لوں گا، ایسے نہیں لوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ایک اونٹنی اپنی اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ دونوں اونٹنیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کا ایک آدمی تھا جس کو اس سفر کے لیے رہبر مقرر کیا تھا، اس کے حوالے کی، اور اس کے ساتھ یہ بات طے ہوئی کہ آپ نے 3 دن کے بعد فلاں مقام یعنی غار ثور پر پہنچنا۔ کافر تھا لیکن وہ لوگ وعدے کے زبان کے بڑے پکے تھے، تو جب وعدہ کر لیا تو راز رکھا، دونوں اونٹنیاں پکڑ لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں جی فرماتی ہے اسی روایت کے آخر پہ ہے کہ یہ بات ساری طے ہوئی، تو اسی دوران ابو بکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے غار ثور کے اندر جا کر بیٹھے۔ اب یہاں ہجرت کی پہلے رات بیان کی جائے گی، اس رات میں پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سونا بیان کیا جائے گا، پھر جو ہے امانتیں رکھنا بیان کی جائیں گی۔ جب چیز اپنی مرضی سے بیان کی جائے تو پھر اس میں بڑھتی ایسی بڑھ جاتی ہے کہ روایات میں بھی ان کی اصل نہیں ملتی۔ یہ روایت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اہل سیر نے ان کو نقل کیا ہے، اور یہ جتنی ایسی روایات آتی ہیں وہ ساری مرسل ہیں، ساری کی ساری مرسل ہیں، یا ان کے اندر ضعیف راوی اور مرکزی ان روایات کا راوی ابو بلخ ہے، جو کہ محدثین جمہور محدثین کے ہاں متروک، منکر اور ضعیف ہے، اس کی روایات جو ہیں وہ قابل حجت نہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں ان روایات کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ روایات تو بخاری کے مخالف ہیں، کہ صحیح البخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ آپ نے یہ روایت پڑھی نہیں ہوگی، پڑھی ہوگی تو رحیق المختوم میں پڑھی ہوگی، یا زیادہ سے زیادہ رحمت للعالمین اصل سے آ کر جا کر پڑھے تو یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں لیٹے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، یا رسول اللہ، فرمایا نہیں اللہ کا رسول نہیں، میں تو علی ہوں، اللہ کے رسول کدھر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کے لیے چلے گئے۔ اور پھر روافض نے اس سے فائدہ کیا اٹھایا؟ انہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر ساتھ ہی نہیں تھے، بلکہ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے عبداللہ بن بکر جو ہے وہ تھے، جو ہے ان کو جو ہے رفیق بنایا جاتا ہے۔ تو یہ روایات کا یعنی ایک تو کہ ہجرت اکیلے کی ہے، دوسرا ہے کہ یہ رات کے وقت ہجرت کی ہے، جبکہ صحیح البخاری کے اندر اکٹھے ہجرت کی ہے، اور دن کے وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے۔ پھر انہی روایات میں اسی راوی سے آگے روایات آتی ہیں جس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ثور میں ٹھہرے تو مشرکین مکہ آگے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں کبوتری کو بھیجا، جوڑا کبوتر اور کبوتری کا آیا، اور انہوں نے وہاں گھونسلہ بنا کے انڈے دے دی۔ اچھا، اب اس روایت کو اکثر نہیں مانتے، اہل سنہ میں سے کتنے لوگوں نے اس روایت کا انکار کیا کہ یہ صحیح نہیں، یہ بھی مستدرک کے اندر ہے۔ اچھا، اب یہ صحیح نہیں ہے، اس کا پہلا حصہ صحیح کیوں ہے؟ اس پہ کوئی غور نہیں کرتا۔ اچھا، اگر آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ یعنی رافضیوں کو وقت مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں ماننا چاہتے، اور جب یہ کبوتری والی بات کا انکار کر دیں گے تو کچھ لوگ کہیں گے آپ نبی علیہ السلام کی عصمت نہیں ماننا چاہتے۔ بھئی عصمت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے، صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے، جو راویوں کے اقوال
یا غیر ثابت شدہ واقعات سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں پھر غیر مسلموں کو موقع ملتا ہے اور وہ تنقید کرتے ہیں، اور پھر دین اسلام کی جو بنیادیں ہیں اس کو ہلا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ میں سے کتنے لوگ یہ کبوتری کا واقعہ نہیں مانتے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مدینہ سے یمن کے راستے، یثرب کے راستے پر غار ثور نہیں ہے، بلکہ یمن کے راستے پر، یعنی جو مشہور راستہ تھا اس کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مد مقابل جو راستہ تھا اس کو اپنایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جیسے ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہاں سے نکل چکے ہیں، ہمارے ہاتھ سے گئے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب کریں گے، تو ڈھونڈنے کے لیے راستے پہ جو ہے چیزوں کو ڈھونڈیں گے۔ نبی علیہ السلام نے مخالف سمت جو ہے وہ راستہ اپنایا۔ صحیح البخاری میں آتا ہے مشرکین مکہ چلتے چلتے حتیٰ کہ غار ثور پر پہنچ گئے، اور یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے مشرکین بالکل سامنے آ گئے، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ابھی ان ہمارے اوپر نظر پڑ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسکت یا ابا بکر فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر خاموش ہو جاؤ، جن کے ساتھ اللہ ہو ان دو کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پہ یقین، اعتبار، توکل بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں ٹھہرے رہے۔ پھر یہاں پر اس وقت نبی علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے عبداللہ بن ابی بکر، اور اسی طرح آپ کا جو غلام تھا فہیرہ، عامر بن فہیرہ، وہ اور حضرت اسما آپ کو کھانا وغیرہ جو ہے وہ بیچتی، دودھ لے کر آتی، جو ہے عامر جو ہے وہ بکریوں کو لے کر آتا۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کے جو معاملات تھے ان کے پیغام لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور رات کو خبر دیتے۔ 3 دن کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اب انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے، وقتی طور پر یہ تھک گئے ہیں، اب ان کو یہی سمجھ آتی ہے کہ بھئی 3 دن میں یہ بندے جب ہمارے یہاں قریب کہیں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب دور چلے گئے ہیں، اب کوئی تعاقب اور پیچھا اتنے زور سے نہیں کرے گا، تو آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق جو ہے یہ راہبر جس کا نام بھی عبداللہ ہے، یہ بھی اونٹنیاں لے کر آ گیا، اور عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ کو ساتھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سفر جو ہے وہ شروع کر دیا۔ چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے شروع میں، 1 ربیع الاول کو یا 2 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء پہنچے۔ راستے میں ایک ام معبد کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خیمے سے جو بکری ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی اس کا دودھ دو کر پیا، اور ام معبد کو اور ابو بکر صدیق اور عامر بن فہیرہ کو اور اپنے اس جو رہبر تھا، قافلہ راستہ بتلانے والا خفیہ، اس کو پلایا۔ اسی طرح صحیح البخاری میں آتا ہے کہ ایک بکریوں کا چرواہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جو ہے بکری، اس کا میں نے دودھ دو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ جب نبی علیہ السلام نے اس کا دودھ پیا تو مجھے اس سے زیادہ کسی چیز کی خوشی نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا، اور آرام کیا نبی علیہ السلام نے۔ 8 دن میں آپ قباء پہنچے، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن قباء کے اندر قیام کیا ہے۔ 10 دن قباء کے اندر قیام کیا، یہاں پر آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی سواری لی اور مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ صحابہ بھی ساتھ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب پھر وہی سوال یہاں نبی علیہ السلام کے، آپ نے فرمایا میں اپنے اخوال میں اتروں گا۔ آپ کے اخوال سے مراد بنو نجار ہیں، اور بنو نجار سے آپ کے ماموں یا ننیال ہونے سے مراد آپ کے دادا عبد المطلب کے جو ننیحال تھے۔ آپ نے فرمایا میں ان کے درمیان اتروں گا۔ پھر چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر آپ کی جو اونٹنی ہے، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ آپ کی اونٹنی وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے،
یہ نہیں ہے. صحیح البخاری کے اندر ہی ہے 3906 نمبر روایت پہ کہ آپ کی جو اونٹنی ہے وہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کے اندر 2 یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل. ان 2 بچوں کی جو جگہ تھی اس پہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. آپ نے فرمایا ہمارا یہی ٹھکانہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر مسجد نبوی ہے. نبی علیہ السلام نے پھر ان سے یہ جگہ خرید کر جو ہے اس جگہ پر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا ہے. ابھی یہاں مسجد تعمیر کی ہے. تو یہ بنو نجار کا علاقہ تھا، یہاں پر یہ سعد بن زرارہ بھی. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ سردار تھے بنو نجار خاندان کے، ان کے بنیادی سردار تھے. ہمارے ہاں وہ بڑا غریب تھے نعوذ باللہ، اور یہ تھے وہ تھے. اب نبی علیہ السلام پیچھے سے چھوڑ کے آئے ہیں تو اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی بالکل کمزور سے گھر میں آپ جا کر ٹھہر جائیں. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان پڑھیں اور ابو ایوب کا رضی اللہ تعالیٰ کا تعارف پڑھیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بنو نجار کے رؤساء میں آپ کا شمار ہوتا تھا. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو دعوت دی، حتیٰ کہ آپ کا کجاوا اٹھا کر لے گئے. اللہ کے رسول آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، ایک چھوٹے سے سردار جو ہے نجار کے، ان کے گھر میں تشریف لے آئیں. نبی علیہ السلام ان کے گھر میں گئے. انہوں نے اپنا سامان اوپر رہتے تھے، نیچے مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تھا. تو اپنے بیگم سے کہا سامان نیچے لے آئیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہوں اور ہم اوپر ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابھی لوگ میرے سے ملنے آ رہے ہیں، آپ کی محبت اپنی جگہ بجا ہے لیکن میں نیچے ہی بہتر ہوں، اس میں آپ کے لیے تکلیف ہے، آنے والوں کے لیے تکلیف ہے. نبی علیہ السلام نے 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا. اس کے بعد کہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ امہات المومنین کے حجرے ساتھ تعمیر کروائے گئے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے وہ بات آگے چلے گی. نبی علیہ السلام نے یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چند دن ٹھہر کے آپ نے انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کیا، جسے مواخات کہا جاتا ہے، رشتہ اخوبت کہا جاتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے ساتھ مواخات قائم کی، اور جس جگہ آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی اس جگہ نبی علیہ السلام نے اس کو خرید کر مسجد نبوی کو تعمیر کیا ہے. اور اس میں نبی علیہ السلام بنفس نفیس جو ہیں وہ شریک ہوئے تھے، اور صحابہ نے انصاری کی جو ہے وہ بے مثال جو ہے وہ مثال پیش کی کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کی ان کے ساتھ مواخات کی. تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو ان کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، آدھا آپ نے لو، 2 باغ ہیں ایک لے لو، حتیٰ کہ میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو دیکھ لو، جو آپ کو پسند ہے وہ میں آپ اس کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت پوری کرے، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں. یہ تھا جذبہ ساتھ صحابہ کرام میں جو نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا آپ کی بھی عزت کریں گے اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی ہم عزت اور مقام کے ساتھ نوازیں گے. تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دلوایا مہاجرین کو، اور انصار نے وہ مقام دیا، محبت دی، جانثاری کی، وفاداری کی، نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے ساتھ عقیدت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ کے اندر موجود ہیں، اور مدینہ کے اندر اب آسانی والے معاملات اور فراخت والے معاملات یہ میسر آنے لگے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں ہم مدینہ کے ابتدائی حالات اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور تائید، کافروں کی چالیں اور ان کا اللہ تعالیٰ نے جو ناطقہ بند کیا ہے اس کے حوالہ سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ خالق کائنات ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.